پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو اصحاب کہف کے واقعے سے آگاہ کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب بھائیوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اصحاب کہف آج سے تقریباً 2000 سال پہلے ملک روم کے شہر افسوس میں ایک ظالم بادشاہ دقیانوس کی حکومت تھی، اور جو شخص بتوں کی پوجا نہ کرتا اسے قتل کروا دیتا تھا۔ ایک دن ایمان والوں کے قتل کا منظر دیکھنے کے لیے چند نوجوان آئے۔ اللہ عز و جل نے ان کی آنکھوں سے پردے ہٹا دیے تو انہوں نے دیکھا کہ جب مومن کو بھی قتل کیا جاتا ہے تو فرشتے آسمان سے اترتے اور اس کی روح کو اپنے ساتھ لے جاتے۔ یہ ایمان افروز منظر دیکھ کر وہ سب نوجوان ایمان لے آئے۔ 3 دن کی مہلت بادشاہ دقیانوس کو سفر پر جاتے ہوئے اس بات کا علم ہوا تو اس نے انہیں 3 دن کی مہلت دی اور میرے واپس آنے تک ایمان سے پھر جاؤ ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ تیسرے دن یہ صاحب ایمان نوجوان کچھ مال لے کر رات کے وقت شہر سے رخصت ہو گئے۔ راستے میں انہیں اپنے خاندان کی بکریاں چرانے والا ایک چرواہا ملا۔ جب انہوں نے اپنا ماجرا بیان کیا اور اسے بھی ایمان کی دعوت دی تو چرواہا نے بھی ایمان قبول کیا اور اس کے ساتھ شامل ہو گیا۔ چرواہا کار کھوالی کرنے والا کتا بھی ساتھ ہی چل پڑا اور یہ سب سفر کرتے کرتے صبح کے وقت شہر سے تقریباً 6 میل دور ایک غار میں پہنچے اور کھانا کھا کر سو گئے، اور یہی وجہ ہے کہ انہیں اصحاب کہف یعنی غار والے کہا جاتا ہے۔ غار بند کر دیا اور بادشاہ دقیانوس کو سفر سے واپسی پر اصحاب کہف کی غار میں پناہ لینے کا پتہ چلا تو اس نے غار کے منہ پر دیوار بنوا دی تاکہ وہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے یہیں انتقال کر جائیں اور یہیں غار ان کی قبر بن جائے۔ اور جس حکومتی ملازم کو یہ کام دیا گیا اس نے اصحاب کہف کے نام تعداد ان کا پورا واقعہ عمدہ قسم کے سیسہ ایک سیاہی مائل نیلے رنگ کی دھات میں جس سے بندوق کی گولیاں اور چھرے وغیرہ بنا جاتے ہیں پھر روز 874 سے بنی تختی پر لکھوا دیا اور اسے تانبے کی ایک صندوق میں بند کر کے دیوار کی بنیادوں میں رکھوا دیا، اور 309 سال کی یعنی اصحاب کہف کی تقریباً 309 سال تک مکمل سوئے رہے۔ اس دوران کسی بھی آواز کے سبب ایک لمحے کے لیے بھی بیدار نہ ہوئی، اور اس عرصے میں کئی بادشاہ اور گئے، اور یہاں تک کہ ایک نیک دل بادشاہ بیدروس کی حکومت آگ اور اس کے زمانے میں کئی فتنے اٹھے، اور جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور قیامت آنے کا کچھ لوگ انکار کرنے لگے تھے۔ بیدروس نے یہ حالت جب دیکھی اور دیکھ کر بارگاہ الہی میں فریاد کی کہ یا اللہ عز و جل کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دے جس سے لوگوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور قیامت آنے کا یقین ہو جائے۔ چنانچہ اللہ عز و جل نے بادشاہ کو دعا یوں قبول فرمائی کہ ایک چرواہا ہے اور اپنی بکریوں کے آرام کے لیے اس غار کو چنا ہے، اور لوگوں کے ساتھ مل کر غار کے منہ پر بنی دیوار کو گرا دیا۔ دیوار گرتے ہی لوگوں پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ سب وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئی، اور دیوار گرنے کے بعد اصحاب کہف بیدار ہو گئے اور حالت ایسی تھی کہ جیسے ایک رات سوئے ہوں۔ چہرے تر و تازہ اور کپڑے بالکل صاف ستھرے، اور نیز ان کا کتا غار کے کنارے کلائیاں پھیلائے لیٹا تھا۔ اصحاب کہف صبح کے وقت سوئے تھے اور جب اٹھے تو سورج ڈوبنے میں کچھ وقت باقی تھا۔ انہوں نے نماز ادا کی اور اپنے ساتھی یملیخا ایک تندور والے کی دکان پر گئے اور کھانا خریدنے کے لیے دقیانوسی دور کا سکہ دیا، اور صدیوں پرانا سکہ دے کر بازار والے سمجھے کہ ان کے ہاتھ کوئی پرانا خزانہ آ گیا ہے۔ وہ یملیخا کو حاکم کے پاس لے گیا اور ان سے پوچھا کہ خزانہ کہاں ہے۔ یملیخا بولا کہ یہ خزانہ نہیں، ہمارا اپنا پیسہ ہے۔ حاکم کہنے لگا کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ سکہ 300 سال پرانا ہے تو ہم نے کبھی یہ سکہ نہیں دیکھا۔ یملیخا بولا کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے؟ حاکم بولا کہ آج کل اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے، سینکڑوں سال پہلے اس نام ایک کافر بادشاہ گزرا ہے۔ یملیخا نے کہا کہ کل ہی تو ہم دقیانوس سے اپنی جان بچا کر غار میں چھپے تھے، تو آئیے ہم آپ کو اپنے ساتھیوں سے ملواتا ہوں۔ اور حاکم کئی لوگ غار کی طرف چل پڑے، اور غار میں موجود اصحاب کہف نے جب لوگوں کی آواز سنی تو سمجھے کہ یملیخا پکڑے گئے تھے۔ دقیانوسی فوج انہیں اپنی بھی پکڑنے آ رہی ہے۔ یملیخا نے غار میں پہنچ کر ساتھیوں کو سارا ماجرا بتایا، اور حاکم نے غار کے کنارے صندوق دیکھا تو اسے کھلوایا اور اندر تختی ملی اور جس پر اصحاب کہف کا حال لکھا تھا۔ حاکم نے یہ خبر بادشاہ بیدروس تک پہنچائی اور وہ بھی آ گیا۔ انہیں اصحاب کہف کا حال دیکھ کر سجدہ شکر کیا، اور اللہ عز و جل نے مرنے کے بعد زندہ ہونے اور قیامت کا یقین دلانے کے لیے نشانی عطا کر دی ہے۔
اور روح قبض کری گئی، اور اس کے بعد اصحاب کہف غار میں ہی آ کر سو گیا اور ان کی روح قبض کر لی گئی، اور بیدروس نے لکڑی کے صندوق میں ان کے مبارک جسم رکھے اور غار کے قریب مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا، اور لوگوں کے لیے دن مقرر کر دیا کہ ہر سال عید کی طرح وہاں آیا کریں۔ اصحاب کہف کے نام اور تعداد۔ اصحاب کہف کی تعداد تقریباً 7۔ ان کے نام کے قول کے مطابق اصحاب کہف کی تعداد تھی جن کے نام یہ تھے کہ مکسلمینہ اور یملیخہ، مرتونس، بینونس، ساریونس اور زونوانس، کشف توتونس، اور کتے کا نام قطمیر تھا۔ اصحاب کہف کا یہ واقعہ تھا۔